باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 29 باب۔ یعقوب کا بیاہ۔ اور یعقوب سفر کر کے مشرق کی لوگوں کے ملک میں جا پہنچا، اور اس نے نظر کی اور دیکھا کہ میدان میں ایک کنواں ہے، اور کنویں کے نزدیک بھیڑوں کے 3 گدھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اسی کنویں سے گدھوں کو پانی پلاتے تھے۔ اور کنویں کے منہ پر ایک بڑا پتھر دھرا تھا، اور جب گدھے وہاں جمع ہوتے تب وہ پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے اور گدھوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو اس کی جگہ پر پھر رکھ دیتے تھے۔ تب یعقوب نے ان سے کہا، اے بھائیو، تم کہاں سے ہو؟ وہ بولے، ہم حران سے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم نحور کے بیٹے لابن کو جانتے ہو؟ وہ بولے، ہم جانتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ خیریت سے ہے؟ وہ بولے، خیریت سے ہے، اور دیکھ، اس کی بیٹی راحل بھیڑوں کے ساتھ وہ چلی آتی ہے۔ اور وہ بولا، دن ہنوز بہت ہے اور بھیڑوں کے باہم جمع کرنے کا وقت نہیں، تم بھیڑوں کو پانی پلا کر چرائی پر لے جاؤ۔ وہ بولے، ہم یوں نہیں کر سکتے جب تک کہ سارے گدھے جمع نہ ہوں۔ تب پتھر کنویں کے منہ سے ڈھلکایا جاتا ہے، اور ہم بھیڑوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور ان سے یہ کہہ ہی رہا تھا کہ راحل اپنے باپ کے گدھے کے ساتھ آئی، کیونکہ وہ اسے چراتی تھی۔ جب یعقوب نے اپنے ماموں لابن کی بیٹی راحل کو اور اپنے ماموں لابن کے گدھے کو دیکھا تو وہ نزدیک گیا اور پتھر کو کنویں پر سے ڈھلکایا، اور اپنے ماموں لابن کے گدھے کو پانی پلایا۔ اور یعقوب نے راحل کو چوما اور بلند آواز سے رویا۔ اور یعقوب نے راحل سے کہا کہ میں تیرے باپ کے بھائی اور رفیقہ کا بیٹا ہوں۔ وہ دوڑی اور اپنے باپ کو خبر دی۔ جب لابن نے اپنے بھانجے کی خبر سنی تب وہ اس سے ملنے کو دوڑا، اسے گلے لگایا اور اسے چوما اور اسے اپنے گھر میں لایا۔ اور یعقوب نے لابن سے یہ سارا احوال بیان کیا، اور لابن نے اسے کہا کہ سچ مچ تو میری ہڈی اور میرا گوشت ہے۔ اور وہ 1 مہینہ اس کے ہاں رہا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا، اس لیے کہ تو میرا بھائی ہے، کیا تو مفت میں میری خدمت کرے گا؟ سو مجھے بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی۔ اور لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیہا اور چھوٹی کا نام راحل تھا۔ لیہا کی آنکھیں کمزور تھیں، پر راحل خوبصورت اور خوش شکل تھی۔ اور یعقوب راحل پر فریفتہ تھا، سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راحل کے لیے میں 7 برس تیری خدمت کروں گا۔ لابن بولا، اس کی نسبت کہ میں اسے کسی اور کو دوں، یہ بہتر ہے کہ تجھے دوں، سو تو میرے ہاں رہ۔ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راحل کے لیے خدمت کرتا رہا، پر اس کی خدمت کے سبب سے اسے وہ تھوڑے سے دن ہی معلوم ہوئے۔ اور یعقوب نے لابن سے کہا، میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں، کیونکہ میرے دن پورے ہوئے۔ تب لابن نے سب لوگوں کو بلا کر شادی کی ضیافت کی، اور رات کے وقت اس نے اپنی بیٹی لیہا کو اس کے پاس بھیجا، اور وہ اس کے پاس گیا۔ اور لابن نے اپنی لونڈی زلفا اپنی بیٹی لیہا کے ساتھ دی تاکہ اس کی لونڈی ہو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ لیہا ہے۔ تب اس نے لابن سے کہا، تو نے مجھ سے ایسا کیوں کیا؟ کیا میں نے راحل کے لیے تیری خدمت نہیں کی؟ پھر تو نے کس لیے مجھے دغا دیا؟
लाबन ने कहा, हमारे मुल्क में दस्तूर नहीं कि छोटी को पलौठी से पहले ब्याह दें, उसका हफ्ता पूरा कर, और तेरी और 7 बरस की खिदमत के लिए जो तू मेरे पास करेगा, हम उसे भी तुझे देंगे। याकूब ने ऐसा ही किया और उसका हफ्ता पूरा किया। तब उसने अपनी बेटी राहेल को भी उसे ब्याह दिया, और लाबान ने अपनी लौंडी बिल्हा अपनी बेटी राहेल को दी कि उसकी लौंडी हो। तब याकूब राहेल के पास भी गया और राहेल को लिहा से ज्यादा प्यार करता था। तब और 7 बरस लाबान की खिदमत की, और खुदावंद ने देखा कि लिहा से नफरत की गई, तो उसने उसका रहम खोला, मगर राहेल बांझ रही। और लिहा हामला हुई और उससे बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम रूबन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावंद ने मेरा दुख देखा और अब मेरा शोहर मुझे प्यार करेगा। और वो फिर हामला हुई और उससे बेटा पैदा हुआ, और बोली कि खुदावंद ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। सो उसने उसका नाम शमाउन रखा, और फिर उसे हमल हुआ और बेटा पैदा हुआ। और वो बोली कि अब की दफा मेरा शोहर मुझसे मिला रहेगा, क्योंकि मुझसे उसके लिए 3 बेटे पैदा हुए, इसलिए उसका नाम लाबी रखा। और वो फिर हामला हुई और उससे बेटा पैदा हुआ, और वो बोली कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, इसलिए कि उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसके औलाद होने में तो कफ हुआ। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।